بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الآن، اب، خفف اللہ، تخفیف کر دی ہے اللہ نے، یعنی کمی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہلکا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، عنکم، تم سے، وعلم، اور جان لیا، ان، یہ کہ، فیکم، تم میں، ضعفاً، کمزوری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ابتدائی صحابہ اور آپ ہی کے دور میں بعد میں ایمان کے اعتبار سے کتنا فرق پڑ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ تم میں سے 20 جو ہوں گے وہ 100 پر غالب آئیں گے، اور 100 1000 پر، یعنی 10 گنا۔ ایک مسلمان 10 کے لیے مقابلہ کر سکتا ہے اگر ایک مسلمان ہو اور 10 کافر ہوں تو اسے اپنی تعداد تھوڑی ہونے کی بنا پر مقابلے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مطلب تھا اس کا، ایک مسلمان 10 کافروں سے مقابلہ کر سکتا ہے، لہذا اس کو لڑنا چاہیے۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے غلبے کا وعدہ فرمایا کہ اگر اس طرح سے ریشو ہوگی، یعنی 1:10 کی شرح ہوگی، تو وہ غالب آئیں گے انشاءاللہ۔ تو کچھ ہی عرصے کے بعد جب یہ دوسری آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی ہے اس تعداد میں، اس ریشو کے اندر، کہ پہلے تو ایک مسلمان 10 کے لیے کافی تھا، اب کیونکہ اللہ نے تم میں معلوم کی ہے کہ تم میں کچھ کمزوری آ گئی ہے، وہ والا پختہ ایمان اور اس طرح سے ڈٹنا، اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنا، وہ صورتحال رہی نہیں، تو اس کمزوری کے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اب اس ریشو میں کمی کر دی، اور اب جو قیامت تک کے لیے جو ریشو ہوگی وہ یہ ہے کہ فَإِن، پھر اگر، یکن، ہوں، منکم، تم میں سے، مئۃ، 100، صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، مئتین، 200 پر۔ 1 اور 2 کی ریشو اب بھی ہے، ایمان میں کمزوری کے باوجود بھی اب قیامت تک کے لیے ریشو یا شرح جو مقرر کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 100 مسلمان بھی ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، یعنی ایک مسلمان 2 کافروں کے لیے کافی ہے، اور ان پر غالب آئے گا انشاءاللہ۔ فَإِن یکن، پھر اگر ہوں، منکم، تم میں سے، مئۃ، 100، صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، مئتین، 200 پر۔ وَإِن یکن، اور اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 1000، 1000، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، 2000، 2000 پر۔ یہ الف کا تثنیہ ہے، 2000، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ غالب کیسے آئیں گے، وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر غالب نہیں آئیں گے، بلکہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو غلبہ نصیب فرمائے گا، چاہے وہ کافر ان سے دگنے بھی ہوں گے تو اپنی دگنی تعداد تک مسلمان جو ہیں وہ ان پر غلبہ پائیں گے انشاءاللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اب یہ تاکید فرمائی، پیچھے بھی فرمایا کہ وہ صابراتن ہوں، صبر کرنے والے ہوں 100، اور اس طرح سے یہاں پہ دہرائی یہ بات کہ شرط جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ صبر ہے، صبر ہے ڈٹ جانا، قائم رہنا حق راستے کے اوپر، نہ کسی لالچ میں آ کے حق راستے سے بھٹکنا، نہ کسی خوف اور دہشت کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے راستے کو چھوڑ جانا، بلکہ قائم رہنا، ڈٹے رہنا حق کے راستے پر، یہ صبر ہے۔ تو اللہ کا ساتھ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، اور اگر لوگ صبر کرنے والے نہ ہوں، تکالیف کو برداشت
نہیں کر سکتے اور تکالیف سے ڈر کے حق راستے کو چھوڑنے والے بن جائیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ پہ مدد نہیں فرمائے۔ اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو مشکل وقت میں جب تکلیف آتی ہے تو پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر آپ بے شمار مثالیں اس طرح کی دیکھ سکتے ہیں کہ جب جہاد جو ہے اس کو عزت تھی، اس کو مقبولیت تھی، امریکہ کی بھی سرپرستی تھی، پاکستان کے اندر بھی کھلی اجازت تھی، تو جناب ہر بندہ اپنے آپ کو بڑی تنظیمیں جہاد کی، بڑے لوگ بھی اپنے آپ کو مجاہد ظاہر کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ اور جب امریکہ نے ہاتھ کھینچا اور انہی مجاہدین کو دہشت گرد بنا دیا گیا اور ان کو پکڑ پکڑ کے گوانتانامو بے میں بھیجنا اور مختلف اذیت گاہوں کے اندر پکڑ کے دینا، اور اس وقت لوگوں نے جناب داڑیاں بھی منڈوا لی، اپنے شناخت بھی چھپا لی اور اپنے آپ کو مجاہد ظاہر کرنے سے بھی گریز کیا، اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے کہ ویسے دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم بڑے مجاہدین ہیں، لیکن اپنے آپ کو چھپاتے ہیں مجاہد ظاہر کرنے سے، شکل بھی اپنا حلیہ بھی، اور اپنی اس کو وہ اپنی حکمت عملی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حکمت عملی ہے، یہ بزدلی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات میں تو اس طرح کی حکمت عملی کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ کافر جو ہیں وہ ان کا کفر سر چڑھ کے بولے اور وہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ظلم و ستم کی انتہا کریں، اور مسلمان پھر بھی ان کے ساتھ صلح، امن اور جناب دوستی اور اچھے تعلقات، اور ہم جناب انٹرنیشنل معاہدات کے بڑے پاسدار ہیں، اور ہم جناب آپ کے بین الاقوامی برادری کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ اس کو اپنی کوئی خام خیالی کی بنیاد پہ کوئی مصلحت اندیشی کہے، یا وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا جو ہے امن پسند اس سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل میں بالکل اس طرح کی کوئی ہدایت نہیں دی کہ کافروں کے سامنے اس طرح سے ذلیل اور رسوا ہو کے رہا جا سکتا ہے جس طرح سے امت مسلمہ کے حکمرانوں نے کر دیا ہے۔ بہرحال غلبہ تو ملے گا صبر کے ساتھ، ڈٹ جانے سے، بھاگ جانے سے نہیں۔ ابھی پچھلی آپ نے دور حکومت میں دیکھا لوگ بڑے بہت سارے وزراء، بڑے جناب لیڈران اور یہ اور وہ، اور ہر وقت میڈیا کی زینت بننے والے، اور کوئی وزیر اطلاعات اور کوئی فلاں ٹمکان، اور جب انہیں کے اوپر سخت وقت آیا تو ایک ہفتہ نہیں نکالتے ہوئے پریس کانفرنس کر کے جی میں چھوڑ دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ ہر بندہ بھاگ گیا۔ ڈٹ نہیں سکتے حق کے اوپر، تو جو ڈٹ نہیں سکتے نا ان کی اللہ بھی مدد نہیں کرتا، اور جو ڈٹتے ہیں وہ چاہے وہ تھوڑے بھی ہوں، اور چاہے کوئی اللہ کے راستے پہ ڈٹنے والا شخص اکیلا بھی رہ جائے، اس کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، اور جو بے صبری کرنے والے اور جو حق کے راستے پر ڈٹنے کی جرت نہیں کر سکتے، تکالیف برداشت نہیں کر سکتے، ان کی اللہ تعالیٰ کوئی مدد نہیں کرتا۔ تو یہ جو غلبہ ہے اس شرط کے ساتھ ملے گا، صبر ہو، ڈٹنا ہو، استقامت ہو، حق راستے کے اوپر کھڑا رہنے کا جذبہ بھی ہو، اور اسی پر جان دینے کا جذبہ ہو کہ ہم اس سے نہیں ہٹیں گے، نہ کسی خوف میں، نہ کسی لالچ میں۔ آج بہت سے لوگ کوئی لالچ میں بھاگ جاتا ہے پیسوں کے پیچھے، اور کوئی خوف کی وجہ سے جو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ جو غلبہ ملے گا انہی دو گنا کافروں پر، اس کے لیے بنیادی شرط صبر ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر الگ موضوع ہے، شروع ہوتا ہے جو غزوہ بدر سے متعلق ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کانا نہیں ہے لنبی، کسی نبی کے لیے نہیں ہے، کسی نبی کے لیے، یعنی نہیں زیب دیتا کسی نبی کو، نہیں ہے شایان شان کسی نبی کے، ان یکونا، یہ کہ ہوں، لہو واسطے اس کے، اسرا قیدی، اسرا جمع ہے اسیر کی، اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اسرا اس کی جمع ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا،
وہ خون بہائے یا اچھی طرح خون بہائے فی الارض زمین میں. تریدون تم چاہتے ہو یا تم ارادہ کرتے ہو عرض دنیا دنیا کے سامان کا. واللہ اور اللہ تعالی یرید الآخرہ کا وہ تو ارادہ فرماتا ہے آخرت کا. اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت دینا چاہتے ہیں اور تم دنیا کے مال کو ترجیح دیتے ہو. واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز بہت غالب حکیم بڑی حکمت والا ہے. اس آیا مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ وہ جو 70 کافر گرفتار ہوئے تھے، 70 قتل ہوئے، ان کو تو لاشوں کو جو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو پکڑ کے لے آیا گیا مدینہ میں قیدی بنا کر. بعد میں اب ان کے بارے میں کیا کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے، فی سبیل اللہ چھوڑ دیا جائے، یا ان سے کچھ فدیہ لے کر، ان سے کوئی معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، کیا کیا جائے. اس بات پہ مشاورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کی اور آپ نے اپنا ایک پھر حکم جاری فرمایا جس کے نتیجے میں یہ کیا گیا کہ ان تمام کو معاوضہ لے کر، فدیہ لے کر چھوڑنے پر فیصلہ کیا گیا. تو اکثریت جو تھی وہ پھر مالدار جو لوگ تھے وہ تو اپنا پیسہ دے کر اتنے جتنی بھی ان سے کہی گئی کہ آپ اتنے پیسے دیں اور آپ آزاد کیا جا سکتا ہے، ان سے تو وہ لے کے رقم یا جو بھی چیز ان کے بدلے میں ان کو چھوڑ دیا گیا. جو بچ گئے غریب تھے وہ دے نہیں سکتے تھے اپنے بدلے میں کچھ. ان میں بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاوضہ ان کا مقرر کیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو وہ ان کا فدیہ ہو جائے گا اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اس طرح سے کر کے ان تمام قیدیوں کو قتل کرنے کی بجائے ان کو چھوڑ دیا گیا معاوضہ لے کر، عوض لے کر. یہ حکم اللہ تعالیٰ کا اس زمن میں آیا ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس قیدی رکھنے کی خواہش رکھے خون بہانے سے پہلے. کہ کافر جو کہ اسلام دشمن ہے ان کو اچھی طرح سے میدان جنگ میں ان کا خون بہانے سے پہلے وہ اپنی ترجیح یہ بنا لے کہ خون بہانے کی بجائے ان کو پکڑنا ہے، زندہ پکڑنا ہے. یہ بات ہی شان نہیں ہے کسی نبی کے کہ جو اسلام دشمن اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے کافر ہیں وہ میدان جنگ میں اگر جب لڑتے ہیں مسلمانوں کے سامنے آ کر تو ان کا صفایا کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ کبھی بھی شک پیدا نہ کر سکیں. تو پہلی بات تو ان کو جو قیدی بنا کر لے کے آنا، یہ بھی اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ قیدی رکھے اس سے قبل کہ وہ اچھی طرح خون نہ پائے زمین میں. اس کو چاہیے کہ پہلے خون ریزی کرے ان کی. وہ خون ریزی سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنے بھی خبیث لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور اسلام کے خلاف مختلف سازشوں میں ملوث ہیں ان سب کا قلع کما کیا جائے، کیونکہ وہ میدان جنگ میں تھے، مسلمانوں کے خلاف آئے تھے تو ان کو مارا جانا چاہیے وہاں پر. اور اگر بالآخر وہ پکڑے جائیں تو پکڑے جانے کی صورت میں بھی کیا اللہ تعالیٰ کو پسند تھا وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتاتے ہیں. یہاں صرف پہلا اقدام ہی کہ خون بہانے سے پہلے قیدیوں کو پکڑنے کی کوشش کرنا، یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں. پھر فرمایا کہ اچھا یہاں تبھی بھی یہ فرمائی کہ تم دنیا کا مال چاہتے ہو آخرت کے بدلے میں، یعنی تم نے وہ جو ترجیح دی اس بات کو کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے دنیا کی کوئی بھی چیز لے کر یا دنیا کا کوئی معاوضہ لے کر ان سے، تم دنیا کا مال چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کا ارادہ فرماتا ہے، تم دنیا کا ارادہ کرتے ہو. تریدون تم چاہتے ہو عرض دنیا مال دنیا کا، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تو ارادہ فرماتا ہے آخرت کا. اللہ تعالیٰ تو تمہیں سب عنایتیں آخرت میں دینا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑا غلبے والا بڑی حکمت والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی غلبے والی ذات ہے. وہ کافروں کو خود بھی ختم کر سکتا ہے، لیکن اس یہ ذمہ داری اہل ایمان کی اللہ نے لگائی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں
اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی غلبے والی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے کافر جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے سامنے آئے ان کو ختم کیا جانا، ان کا خون بہانا، وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو پکڑا جائے. ان کو پکڑنے سے دنیا کا کوئی فائدہ تو ہو جائے گا، لیکن اسلام کے غلبے کے اندر جو رکاوٹ بننے والی قوتیں ہیں وہ ان کے وجود سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پاتے. تو دوسری بات ہے اس میں جو حکمت کی اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی وہ یہی ہے کہ یہ کافر جو ہیں ان کو جب چھوڑا جاتا ہے دنیا کا مال لے کر تو یہ لوگ دوبارہ سے کافروں کی صفوں میں جا کر اپنی وہی حرکتیں کرتے ہیں جو پہلے سے کرتے تھے. تو اس لیے پسندیدہ نہیں ہے یہ بات کہ پیسے لے کر کافروں کو چھوڑا جائے. ہاں البتہ اگر کوئی مسلمان چھڑوائے جائیں کافر قیدیوں کے بدلے میں، یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمان جو ہیں ان کی زندگیوں بچتی ہیں، ان کو ان کی کافروں کی رہائش سے خلاصی ملتی ہے. یہ تو ایک اچھا عمل ہو سکتا ہے، لیکن پیسے لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینا، اور وہ قیدی کی جو دشمن ہیں اسلام کے اور وہ بعد میں بھی دشمنی کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو بات اچھی نہیں لگی. اس وجہ سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کسی نبی کے شان نشان نہیں ہے کہ وہ اچھی طرح خون بہائے، اور اگلی آیت میں بڑی سخت وعید بھی فرما دی اللہ تعالیٰ نے. اعوذ باللہ من الشیطان لولا کتاب، لو اگر لا نہ ہوتا کتاب لکھا ہوا من اللہ اللہ سے سابقہ پہلے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھا اس طرح سے تھا. ورنہ جب آپ سب کی فیصلہ فرما رہے تھے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر روک سکتے تھے اور آپ کو منع کر سکتے تھے کہ نہیں کرنا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی نہیں بھیجی، اس وقت منع نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہی ایسے تھا کہ یہ پہلی جنگ میں ان قیدیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، لہذا وہ چھوڑ دیا گیا. لیکن یہ جو اسٹریٹجی ہے یا یہ جو چال ہے یا یہ جو تدبیر ہے یہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ تنبیہ فرمائی کہ اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے تو تم نے جو کیا ہے نا کافروں کو چھوڑا ہے پیسے لے کر، اس کی وجہ سے لمسکم ضرور چھوٹا تمہیں فیما اس میں جو فی میں ما جو اس میں جو اخذ تم لے لیا تم نے، یہ جو تم نے دنیا کا مال لیا ہے نا کافروں کو چھوڑ کر، اگر اللہ نے یہ پہلے لکھا ہوا نہ ہوتا تو یہ اتنا ناپسند عمل تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ جو تم نے لیا ہے مال اس کی وجہ سے ضرور چھو لیتا تمہیں، لمسکم ضرور چھوتا تمہیں فیما اس کی وجہ سے جو یا اس میں جو اخذ تم لے لیا تم نے عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا عذاب بھی آ سکتا تھا. یہ اتنی غلط چال تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ پیسہ لے کر کافروں کو چھوڑ دیں. تو اس پر تنبیہ فرمانے کے بعد اب مال غنیمت کے حوالے سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے. کیونکہ بعض جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے اور جو جن کے علم میں تھا کہ پچھلی جو امتیں تھیں جتنے بھی الہامی کتابیں تھیں تورات انجیل وغیرہ اور دیگر شریعتیں یہودیت اور عیسائیت وغیرہ، سب میں مال غنیمت جو تھا یہ حلال نہیں تھا. ان سب شریعتوں میں مال غنیمت حرام تھا کہ مال غنیمت نہیں لے سکتے، صرف اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، جو مال ملے گا وہ سارا وہ یعنی حکومت کی سرپرستی میں چلا جائے گا جو کچھ بھی، لیکن لڑنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا. ان کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں تھا. لیکن امت محمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک انعام دیا، ان کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا. اور اس حلال قرار دینے والی آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَكُلُوا بس کھاؤ مما اس میں سے جو غنیم تم مال غنیمت حاصل کیا تم نے حلالا طیبا، حلال سمجھتے ہوئے حلال کے طور پر اور پاکیزہ رزق کے طور پر. یعنی تم کوئی کسی کو شبہ دل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ
کہ پہلے تو یہ حرام تھا کہ اب پتہ نہیں مال غنیمت ہم استعمال کریں گے تو یہ جائز بھی ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو کھاؤ اس میں اس کو، اور کھاؤ بھی بالکل بغیر کسی جھجک کے، حلال سمجھتے ہوئے بھی اور پاکیزہ سمجھتے ہوئے بھی۔ یہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال بھی ہے، اور نہ صرف حلال ہے بلکہ بڑا پاکیزہ اور اچھا اور طیب رزق ہے۔ یہ جو مال غنیمت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ بڑا برکت والا رزق ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے۔ یہ عمومی تنبیہ ہے، اس میں کئی پہلو ہیں کہ مال غنیمت حلال تو ہے، لیکن اس کے اکٹھا کرنے میں، پھر مسلمانوں کے امیر کے پاس جمع کروانے میں کسی قسم کی بددیانتی نہیں کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی، مال غنیمت کو اپنا مطمع نظر نہیں بنانا، اپنا زندگی کا یا جہاد کا مقصد نہیں بنانا۔ دوسرا یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے کہ جو کوئی جنگ میں دوران جب کوئی خنجر ملا چھپا لیا کہ چلیں یہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، باقی جو بڑا بڑا مال غنیمت ہے وہ وہاں جمع کرا دیا کہ وہ بعد میں تقسیم ہو، اور چھوٹی موٹی چیز کو اس طرح کی چھپا لی اپنے لیے، تو ایسا بھی نہیں کرنا۔ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لمن، واسطے ان لوگوں کے، فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا، من سے، الاسرا کا کیا معنی ہے؟ قیدی، قیدیوں میں سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، لمن، واسطے ان کے، فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرا، قیدیوں میں سے، یعنی آپ قیدیوں سے کہہ دیں۔ پہلے تو وہ ڈانٹ بھی دیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ وہ آیت مبارکہ وہاں پر آئی ہے، لیکن یہاں یہ آیت مبارکہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ پہلے کی ہے، وہ بات کی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے، اور بہت ساری جو آیات ہیں قرآن پاک کی صورتوں کے اندر وہ بالکل اس طرح سے ہیں کہ پہلے آنے والی جو ہے وہ بعد میں ہے، بعد میں آنے والی پہلے ہے، اس طرح سے کر کے وہ مضامین کے اعتبار سے آیات کو رکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جب بھی وہ آیت کو اترتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت سے پہلے رکھنا ہے اور فلاں آیت سے بعد رکھنا ہے، آپ اس کو مقرر فرماتے تھے۔ وہ مضمون کے اعتبار سے وہاں پر اس کو جا کے ایڈجسٹ کر دیا جاتا تھا جہاں پر اللہ کے رسول نے بتایا ہوتا تھا، اس طرح سے کر کے قرآن پاک سارا ترتیب پایا۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ ابھی یہ وہ پچھلی آیت جو ہے اس سے تو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ جب ہو گیا اور قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، اور اس آیت میں یہ لگ رہا ہے کہ ابھی قیدی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے جب یہ آیت آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یہ حکم دیا کہ آپ ان قیدیوں سے کہیں۔ یہ بھی ایک ان کی تعلیم کے لیے، ان کی نفسیاتی طور پہ ان کو ایک گائیڈ لائن دینے کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ قیدیوں کو ایک بات سجھا دی جائے، سمجھا دی جائے کہ وہ بھی کہیں یہ نہ سوچیں کہ یہ جو ہمیں پیسہ لے کے چھوڑا گیا ہے یہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے، بلکہ ان کو اس کا فائدہ بتایا جائے کہ تم سے پیسہ لے کر چھوڑنے میں تمہارے لیے کتنا عظیم موقع ہے۔ یہ ابھی پڑھتے ہیں، ویسے ہی نہیں، کم از کم یہ تو ہے نا کہ اگر تمہیں قتل کر دیا جاتا تو تم گئے جاتے جہنم میں سیدھے، اور اب اگر پیسے لے کے چھوڑ دیا گیا تو تمہیں اس پیسے پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بدلے میں تمہیں موقع مل سکتا ہے کہ تم دوبارہ جو اسلام لے آؤ اور جنت کے وارث بن سکو۔ تو پھر یہ پیسہ تو جنت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات آگے اللہ تعالیٰ نے واضح بھی فرمائی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں کہتی ہیں، ان یعلم اللہ، ان اگر یعلم اللہ، جان لے اللہ تعالیٰ، یا جان لے گا اللہ تعالیٰ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، بھلائی، یؤتکم، تو وہ دے گا تمہیں، خیرن، بہتر، مما، اس سے جو، اوخیزہ، لیا گیا ہے، منکم، تم سے لیا کیا گیا ہے، کچھ درہم، کچھ دینار، کچھ دنیا کا سامان لے لیا، اس کے بدلے میں تمہیں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اگر تمہارے دلوں میں اچھائی آ گئی اور تمہارے دلوں میں اچھائی اللہ کو معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایسی چیز عطا فرمائے
جو تمہاری اس دنیا کا لیا گیا جو مال ہے اس سے وہ بہتر ہو. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایمان. ہو سکتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اچھائی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان عطا فرما دے، پھر تم کافروں کی صف سے نکل کے مسلمانوں کی صف میں آ جاؤ، پھر تم جنت کے وارث بن جاؤ. تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ادروائز ورنہ یہ تھا کہ تمہیں اگر تم پیسے ادا نہ کرتے اور تمہیں صرف قتل کر دیا جاتا، تمہارے پاس یہ موقع نہیں ہونا تھا کہ تم اسلام لا سکتے. تو یہ نہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھانا بھی مقصود ہے کہ تاکہ وہ اپنی بقیہ زندگی میں ایمان لانے کی طرف سوچیں کہ ان کو وہ کون سی بہتر چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے مال سے بہتر مل سکتی ہے. اس بارے میں غور کریں گے تو یقیناً ان کو پھر ایمان کی طرف ان کی توجہ آئے گی. تو ان یعلم اللہ، اگر جان لے گا اللہ تعالیٰ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرن بھلائی، یؤتکم وہ دے گا تمہیں خیرن بہتر مما اس میں سے جو اخذا لیا گیا ہے منکم تم سے، ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا تمہیں. جب مسلمان جب کافر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے کلمہ پڑھتے ہی حالت کفر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ مکمل طور پہ اس کی سابقہ پچھلی جو گناہ ہیں غلطیاں ہیں وہ سب ختم. اب اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ بھی تمہیں مل سکتا ہے. یہ ساری یہ انسینٹیوز یا یہ رغبت والی باتیں اللہ نے ان سے اسی لیے کی تاکہ وہ اپنی قید سے آزادی کے بعد دین اسلام کو اختیار کرنے کا سوچیں اور اپنی اصل بھلائی کا سوچیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ سارے معاملے کے اندر اللہ کا رحم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فراہم کیا جانے والا بخشش کا موقع بھی ہے. تو آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیں، باقی انشاءاللہ پڑھیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الآن اب خفف اللہ، تخفیف کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کمی کر دی ہے اللہ نے، انکم تم سے، وعلمہ اور جان لیا، انا یہ کہ فیکم تم میں، ضعفاً کمزوری ہے، فَإِن یکن پھر اگر ہوں، منکم تم میں سے، مئتن 100، صابرتن صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، مئتین 200 پر. وَإِن یکن اور اگر ہوں، منکم تم میں سے، الفن 1000، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، الفین 2000 پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے. واللہ اور اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی نہیں ہے لائق کسی نبی کے، ان یکونا کے ہوں، لہو واسطے اس کے، اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسقینا وہ اچھی طرح خون بہا دے، فی الارض زمین میں. تریدون تم چاہتے ہو یا تم ارادہ کرتے ہو، عرض الدنیا دنیا کے سامان کا، واللہ اور اللہ تعالی یرید الآخرۃ وہ ارادہ فرماتا ہے آخرت کا. واللہ اور اللہ تعالی عزیز حکیم بڑا غالب حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے، سبقہ پہلے سے، لمسکم ضرور چھوتا تمہیں، فیما اس میں جو اخذتم لیا تم نے، عذاب عظیم عذاب بہت بڑا. فکلوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو غنمتم جو مال غنیمت حاصل کرو تم، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجئے، لمن واسطے ان کے جو، فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرا قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ اگر جان لے گا اللہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن بھلائی، یؤتکم دے دے گا تمہیں، خیرن بہتر، مما اس میں سے جو اخذا لیا گیا، مما اس سے جو،
خیرن بہتر مما اس سے جو اخذہ لیا گیا منکم تم سے، ویغفر لکم اور وہ بخش دے گا تمہیں، اللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔